اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پر مسلسل گفتگو الحمدللہ ہمارے موضوع کے تیسرے زمرے میں شامل ہو چکی ہے، اور اب الحمدللہ ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ جن کے ہونا دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ چیزیں دعا کے دائرے میں نہ ہوں تو ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس منزل کے اوپر ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں 2 مرحلوں کو پیش کر دیا ہے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ جس کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اس کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی جب تک ہم اس کو نہیں کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اس وقت تک دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب ہم جس سے مانگ رہے ہیں پہلے اس کو پہچان لیں۔ میں جو عرض کیا وہ اس منزل سے تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے بعد وہ تھا کہ جس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں وہاں خلوص بھی ضروری ہے۔ اگر دعا اخلاص نہیں ہے تو دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا کے اندر اخلاص دعا کی قبولیت کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اس مرحلے کے اوپر بھی آپ کی خدمت اقدس میں متعدد روایتوں کو پیش کیا، پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا میں اخلاص کتنا ضروری ہے۔ آج تیسرا مرحلہ عرض کرنا ہے، وہ ہے عمل۔ آپ سوچ کے ہنسیں گے، سن کے ہنس رہے ہوں گے کہ آخر دعا میں عمل کا کیا عمل دخل ہے، عمل کا کیا دخل ہے دعا کا؟ مگر میں کہنا چاہتا ہوں عمل کا اتنا دخل ہے دعا کے اندر کہ اگر عمل نہیں ہے تو اس دعا نہیں ہے، دعا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو آپ کا اپنا عمل بھی نہایت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی خدمت تاکہ آپ اس منزل پر سمجھیں کہ قرآن مجید اس منزل پر کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 6 جس میں ارشاد ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی آواز کو قبول کرتا ہے، ان کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے، ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ کس کی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے۔ ایک مطلب ہے مومن ہونا تو اپنی جگہ پر ہے ہی، دوسرا الصالحات، اور وہ مومن جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ یعنی اگر عمل نہیں ہے تو دعا کی استجابت بھی نہیں ہے۔ دعا کو اسی وقت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ جب اس دعا کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل میں اضافہ کرتا ہے ان کے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور اللہ نے کافروں کے لیے شدید عذاب رکھا ہے۔ اب روایتیں بہت ساری ہیں، چونکہ آج شب قدر ہے اور آپ لوگ بہت زیادہ دعاؤں میں مصروف رہیں گے، اس لیے آج اس منزل پہ عمل کی نوعیت بھی سمجھیے گا۔ عمل کا مطلب صرف چند رکعتیں نماز پڑھ کے آرام کرنا نہیں ہے، بہت کچھ عمل کی منزلوں پر ہے، توجہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی اخی العزیر، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی عزیر کی طرف وحی کی۔ عزیر ایک نبی، اور عزیر دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ساتھ میں پیدا ہوئے، لیکن جب انتقال ہوا ہے تو ایک کی عمر 100 سال کم تھی، ایک کی عمر 100 سال زیادہ تھی۔ سوال ہوتا ہے اپنی جگہ پر۔ فرماتے ہیں حضور سرور کائنات نے عزیر نبی کی طرف وحی کی۔ کیسے وحی کی؟ کہ یا عزیر، اے میرے نبی عزیر، اعصنی۔ اب جو روایت اس منزل پہ میں عرض کر رہا ہوں یہ کنز المال ملا متقی ہندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہاں سے اس روایت کو اٹھا، اگرچہ اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، اگرچہ اس منزل کو میں عرض کر رہا ہوں، سمجھیے گا اس بات کو۔ فرماتے اعصنی، میری بارگاہ میں اگر گناہ کرنا چاہتے تو گناہ کرو۔ دیکھیے، معاف کیجیے گا، میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے۔ اعصنی، میری بارگاہ میں اگر گناہ کرنا ہے گناہ کرو، مگر کیسے؟ قدر طاقتک، اپنی طاقت کے اعتبار سے گناہ کرنا، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو اس اعتبار سے گناہ کرنا، اتنا عصیان ہو میری بارگاہ میں۔
काहे की ताकत, बहुत तवज्जो कीजिए, काहे की ताकत, मेरे अजाब को बर्दाश्त करने की जितनी ताकत तुम में हो उतना गुनाह करना। कितना आसान है। एतराज भी आप कर सकते हैं, क्या अल्लाह कह सकता है कि मेरा गुनाह करो? नहीं कह सकता। मगर सबसे बड़ा मसला यहां पे ये है जो मुतवज्जे करना, चूंकि अल्लाह का अजाब शदीद होता है। मैंने अभी कुरान मजीद का इन्ना अजाब शदीद है, कुरान मजीद की आयतों में मौजूद है। कितना शदीद है, किसी बंदे की औकात ही क्या जो अल्लाह के अजाब को झेल सके। अल्लाह कहना ही चाहता है अगर तुम में मेरे अजाब को झेलने की और बर्दाश्त करने की ताकत हो तो इस्यान करना, तुम में है ही नहीं तो तुम कर ही नहीं सकते। खबरदार इस मंजिल को। वसअलनी हवाइजका अला मिक़दार अमलिका ली, अब मेरा मौजू है, और मेरी बारगाह में अपनी हाजतों को सवाल के तौर पेश करना, मेरी बारगाह में अपनी हाजतों को पेश करना, सवाल करना, मगर कैसे? अला मिक़दार अमल, जितना तुम मेरी बारगाह में, जिस मिक़दार में तुम मेरी बारगाह में अमल करते हो, उतना मेरी बारगाह में तुम अमल करते हो उतना ही मुझसे मांगना। अमल कम है, मांगना ज्यादा हो जाए, उसकी बारगाह में कभी नहीं जाते। दुनिया तलब करने के लिए उसकी बारगाह में हाथ उठा दिए आपने, तो भाई कम से कम मांगने से पहले देख तो लीजिए कि आपका अमल कितना है उसकी बारगाह में। हुजूर यही तो इशारा फरमाते अद्दाई, हुजूर का जुमला, अद्दाई बिला अमल, के मांगने वाला कर्रामी बिला वतर, ऐसे ही है कि बगैर कमान के तीर फेंक रहा हो। क्या बगैर कमान के तीर फेंका जाता है? तीर फेंकने के लिए कमान की जरूरत है, ऐसे ही दुआ के लिए अमल की जरूरत है। अगर अमल नहीं है तो दुआ की कोई, गौर कीजिएगा। और फिर खिदमत में अर्ज करूं इस मंजिल के ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अमलुल बिर्र कुल्लुहु निस्फुल इबादा, नेकी भरा अमल आधा इबादत हुक्म रखता है। आधी इबादत अच्छा अमल है, अच्छा अमल आधी इबादत। व दुआ निस्फुन, दुआ आधी इबादत है। आधा अमल अच्छा अमल, आधी इबादत, दुआ आधी इबादत। अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन, अगर अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है, ये चाहता है कि मैं उसको नेकी अता करूं किसी बंदे को, तो क्या करता है? इम्तिहान दुआ, तो अल्लाह उसके कल्ब का इम्तिहान दुआ के जरिए लेता है। ये कितना मेरी बारगाह में दुआएं मांगता है, ये कितना मेरी बारगाह में दस्ते सवाल बुलंद करता है, ये कितना मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाता है, ये कितना मेरी बारगाह के अंदर दस्ते सवाल फैला रहा है। जितना सवाल फैलाएंगे उतना ही ज्यादा इम्तिहान में कामयाब होंगे। और फरमाइएगा यही वजह भी है। अब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औहल्लाह इला दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने दाऊद नबी की तरफ वही की, मा मिन अब्दिन युतीउनी, कोई ऐसा बंदा मेरा नहीं है जो मेरी इताअत, मेरा बंदा मेरी इताअत करता है, इल्ला व अना मुती है कब्ल अन यसअलनी, तो मैं उसको अता करता हूं कब्ल इसके को मेरी बारगाह में सवाल करे। आप अमल तो कीजिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की इताअत तो कीजिए। जब आप अल्लाह की बारगाह में अमल करेंगे, उसकी अहकाम पर अमल करेंगे, उसकी इताअत करेंगे, तो अल्लाह कह रहा है अब मांगने से पहले दूंगा। अब आप कहेंगे मांगने से पहले कैसे? वो अल्लाह है, अल्लाह शरीक परवरदिगार है, वो जानता है कि आप क्या मांगने वाले हैं, उसका इल्म ऐने ज़ात है। उसके यहां ऐसा नहीं कि आज आप जानते हो तो जानता हो और वो जानता हो और आप नहीं जानते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके यहां पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर इल्म बटा हुआ नहीं है। ये हमारे और आपके लिए कल के लिए जानते हैं, आज के लिए नहीं जानते, कल के लिए बिल्कुल ही नहीं जानते। वो सबके लिए बराबर जानता है। हुक्म होता है अल्लाह का, मेरी बारगाह में अमल करो, मेरी इताअत करो, मेरे अहकाम के ऊपर अमल करो। अगर कोई अमल करता है तो फरमाते हैं अल्लाह का वही है दाऊद की तरफ, अना मुअती है कब्ल अन यसअलनी, उसके सवाल अता करता हूं। एक मंजिल व मुस्तजीबुन लहू कब्ल अन यसअलनी, और उसके सवाल से पहले उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूं।
وغافر لہ قبل ان یستغفرنی، اور اس کے استغفار کرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ عمل ضروری ہے دعا سے پہلے، تو نہیں ہے دعا کی۔ اب لوگ لاکھ کہتے رہے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، قبول جب ہوگی جب عمل ہوگا۔ جب عمل ہی نہیں ہے تو قبول کب ہوگا؟ شروط دعا میں سے ایک اہم شرط عمل ہے، یاد رکھیے گا اس منزل کے اوپر۔ اور اب آپ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں ورد فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے، یا ابن آدم، ہے آدم کے بیٹے، بہت توجہ، انا غنی لا افتقر، میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا فقیر نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ اطعنی فیما امرتک، جس چیز کا میں نے تجھے حکم دیا ہے اس میں تم میری اطاعت کرو۔ اجعلک غنیا لا تفتقر، تو اگر تم میری اطاعت کرو گے میں تمہیں بھی غنی بنا دوں گا، میں تمہیں بھی بے نیاز بنا دوں گا، تم بھی کسی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ گے، تم بھی کبھی کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ غور کیجئے گا، یا ابن آدم انا حی لا اموت، اے آدم کے بیٹے میں زندہ ہوں، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اطعنی فیما امرتک، جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں میری اطاعت کرو، عمل کرو۔ اجعلک حی لا تموت، تو میں تمہیں بھی زندہ بنا دوں گا، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا اقول، چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اطعنی فیما امرتک، تم میرے اوامر میں، میرے احکام میں میری اطاعت کرو، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ اجعلک تقول للشیء کن فیکون، ایسا بنا دوں گا تم جس چیز کو کہو گے ہو جا وہ ہو جائے گی۔ عمل ضروری ہے، غور فرمائیے گا۔ اور اب میں آپ کی خدمت اقدس کے اندر گفتگو سمیٹتے ہوئے جلدی سے آ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قولہ عز وجل امت شعیب، اللہ نے شعیب نبی کی امت کو جو کچھ باتیں بتائی ہیں، ایک بات یہ ہے کیف استجیب دعاءہم، اللہ کہتا میں کیسے ان کی دعاؤں قبول کر لوں۔ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ بِأَلْسِنَتِهِمْ، کہ وہ جب بات کرتے ہیں صرف زبان کی حد تک بات کرتے ہیں، وَالْعَمَلُ مِنْ ذَلِكَ بَعِيدًا، کہ عمل اس سے بہت دور ہوتا ہے۔ زبان کے اوپر بات ہو اور عمل نہ ہو، قبولیت کے لیے شرط ہے کہ عمل ضروری ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام کا حدیث پاک عرض کر دوں، گفتگو کو سمیٹ لوں۔ فرماتے ہیں سبعۃ اشیاء بغیر سبعۃ اشیاء من الاستہزاء، 7 چیزیں بغیر 7 چیزوں کے مذاق ہیں، یعنی اگر 7 چیزیں ان کے ساتھ میں نہ ہو تو مذاق ہے، مذاق، مذاق۔ کیسے کیسے؟ من استغفر بلسانہ ولم، جو انسان اپنی زبان سے استغفار کرے اور ندامت نہ رکھے، فقد استہزأ بنفسہ، اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا۔ ومن سأل اللہ التوفیق، جو اللہ سے توفیق کا سوال کرے، بار بار اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، توفیق دے دے، ولم یجتہد، اور کوشش ہی نہ کرے، فقد استہزأ بنفسہ، مذاق کیا ہے۔ ومن استہزم ولم یحذر فقد استہزا، جس نے استہزام کیا، ارادہ کیا کسی چیز کا اور اللہ کی بارگاہ میں ڈرا نہیں، اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا۔ تیسرا میں ومن سأل اللہ الجنہ ولم یصبر علی الشدائد، جس انسان نے اللہ سے جنت مانگی اور دنیا میں مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کیا، بے نفسے، اس نے اپنے نفس کے اوپر استہزاء کیا، اپنے آپ سے مذاق کیا۔ ومن تعوذ باللہ من النار، جو اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کی شہوات اور شہوتوں کو ترک نہیں کرتا، فقد استہزأ بنفسہ، اس نے مذاق کیا۔ ومن ذکر اللہ ولم یستبق الی لقائہ، جو انسان اللہ کا ذکر کرے اور اللہ سے ملاقات میں سبقت نہ کرے، استہزأ بنفسہ، اس نے اپنے آپ سے مذاق کیا۔ ہر جگہ آپ نے دیکھا جو کام کرنا ہے اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی آپ کا عمل ضرور لگا ہوا ہے۔ اگر زبان پہ استغفار ہے تو ساتھ میں ندامت بھی آپ کی ہونی چاہیے۔
اگر اللہ کی بارگاہ میں توفیق کا سوال بھی ہے تو اجتہاد بھی ضروری ہے، اگر کسی بات کا ارادہ بھی ہے تو پھر اللہ سے ڈر بھی ضروری ہے، اگر اللہ سے جنت کا سوال بھی ہے تو پھر دنیا میں مصیبتوں پر صبر بھی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کے لیے تعوذ ہے تو کرنا بھی ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یاد رکھیے اس ذکر کے ساتھ اس سے ملاقات کی سبب ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے کہ جس کا دعا کے لیے ہونا نہایت ضروری ہے۔ پہلا منزل یاد رکھیے گا معرفت، دوسری منزل اخلاص، اور تیسری منزل اس منزل پہ عمل۔ تمام چیزوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے تاکہ ہم حقیقت دعا سے قریب تر ہو سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج میں التماس کروں گا اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام سننے والوں سے، سامعین سے، ناظرین سے کہ وہ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔